ایران اور اسرائیل آج دنیا کے دو ایسے ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے سخت ترین مخالف سمجھے جاتے ہیں، لیکن تاریخ کا ایک ایسا باب بھی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ ایک وقت تھا جب یہی دونوں ممالک خفیہ طور پر ایک دوسرے کے قریبی اتحادی تھے۔ ان کے درمیان اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوتی تھی، تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا، خفیہ معاہدے کیے جاتے تھے اور دفاعی انٹیلیجنس، تیل اور حتیٰ کے جوہری پروگرام تک میں تعاون موجود تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایران کا وہ جوہری پروگرام جس پر آج دنیا میں شدید بحث ہوتی ہے، اس کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی گئی جب ایران، اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ لیکن آخر ایک اسلامی ملک اسرائیل کا دوست کیسے بنا اور پھر یہی تعلق دشمنی میں کیسے بدل گیا؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کی دوستی اور پھر دشمنی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم کے بعد کے مشرق وسطی میں جانا ہوگا، جہاں 1922 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد برطانیہ کا اثر و رسوخ بڑھا اور عرب قوم پرستی تیزی سے ابھرنے لگی۔ عرب اپنی الگ ریاستیں چاہتے تھے، لیکن ایران اس بڑھتی ہوئی عرب طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اس وقت ایران ایک طاقتور ملک تھا اور اسے خدشہ تھا کہ اگر عرب ممالک متحد ہو گئے تو خلیج فارس میں اس کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران شیعہ اکثریتی ملک تھا، جبکہ زیادہ تر عرب ممالک سنی اکثریت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے تاریخی اور سیاسی مقابلہ بھی موجود تھا۔ ایران کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کو خوف تھا کہ عرب قوم پرستی ان کی بادشاہت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد عرب ممالک نے اسے فلسطینیوں کے حق کے خلاف قرار دیتے ہوئے جنگ شروع کر دی، لیکن ایران کا زاویہ مختلف تھا۔ ایران کو اسرائیل سے زیادہ عرب ممالک کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی فکر تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اسرائیل کے قریب آنے لگا۔ دوسری طرف اسرائیل بھی عرب ممالک کے درمیان غیر عرب اتحادی تلاش کر رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے پیریفرل ڈاکٹرائن اپنائی، جس کے تحت اسرائیل نے اپنے دشمن عرب ممالک کے ارد گرد موجود غیر عرب طاقتوں سے تعلقات مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی حکمت عملی میں ایران سب سے اہم ملک تھا۔ 1950 میں ایران ترکی کے بعد دوسرا مسلم اکثریتی ملک بنا جس نے اسرائیل کو حقیقتاً تسلیم کیا۔ یہ تعلق مکمل طور پر سرکاری نہیں تھا بلکہ خفیہ نوعیت کا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے ذریعے رابطہ قائم کیا گیا اور تہران میں اسرائیل کا ایک مشن کھولا گیا جو دراصل سفارت خانے کی طرح کام کرتا تھا، لیکن اسے سرکاری طور پر سفارت خانہ نہیں کہا جاتا تھا۔ ایران اور اسرائیل کی دوستی کے پیچھے کئی وجوہات تھی۔ شاہ ایران اپنے ملک کو جدید صنعتی طاقت بنانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہیں اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس مدد درکار تھی۔ انہیں مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی عرب قوم پرستی سے بھی خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ 1953 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے شاہ کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی مدد سے شاہ کی حکومت بچ گئی۔ اس کے بعد ایران امریکہ کے زیادہ قریب ہو گیا۔ اسی دور میں ایران نے خفیہ پولیس ساواک قائم کی، جسے کنٹرول اور نگرانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے ساواک کے اہلکاروں کو تربیت دینے میں مدد دی اور دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کمیونزم اور عرب عسکری گروہوں کے خلاف تعاون کرتی رہیں۔ اسرائیل نے ایرانی فضائیہ کے پائلٹس کو تربیت دی، جدید ہتھیار اور دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کی، جبکہ دونوں ممالک نے میزائل ٹیکنالوجی اور جوہری تحقیق میں بھی تعاون کیا۔ 1957 میں امریکی صدر آئزن ہاور کے ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت ایران کو جوہری تحقیق میں مدد ملی اور 1967 میں تہران یونیورسٹی میں پہلا جوہری تحقیقی ری ایکٹر نصب کیا گیا۔ اسی دور میں اسرائیل نے ایرانی سائنس دانوں کی تربیت میں بھی کردار ادا کیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات صرف دفاع تک محدود نہیں تھے بلکہ تیل بھی اس دوستی کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسرائیل کو تیل کی ضرورت تھی، لیکن عرب ممالک نے اسے تیل دینے سے انکار کر رکھا تھا۔ ایران کے پاس تیل موجود تھا مگر اسرائیل تک پہنچانے کا راستہ مشکل تھا، کیونکہ سمندری راستے میں مصر اور زمینی راستے میں عرب ممالک موجود تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایلات اشکلون آئل پائپ لائن تعمیر کی گئی، جس کے ذریعے ایرانی تیل اسرائیل پہنچایا جاتا تھا۔ اس منصوبے میں دونوں ممالک شریک تھے اور اس نے ان کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کیا، جس کی وجہ سے 1970 کی دہائی تک ایران اور اسرائیل کی دوستی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ تہران میں اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز، ماہرین اور فوجی مشیر موجود تھے۔ زراعت، ٹیکنالوجی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون جاری تھا۔ شاہ ایران اور اسرائیلی رہنماؤں کے درمیان خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ دور دونوں ممالک کے تعلقات کا سنہری دور
سمجھا جاتا تھا، لیکن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور آیت اللہ خمینی نے شاہی ایران کو اقتدار سے ہٹا کر اسلامی جمہوریہ قائم کر دی۔ اقتدار سنبھالتے ہی خمینی نے اسرائیل کو اسلام کا دشمن قرار دے دیا اور شاہ ایران کو غدار کہا، جس کے چند ہفتوں بعد تہران میں اسرائیلی مشن ختم کر دیا گیا اور وہاں فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں ممالک کی دوستی کھلی دشمنی میں بدل گئی۔ تاہم دشمنی کے باوجود رابطے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ 1980 میں ایران اور عراق کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو ایران کو ہتھیاروں کی ضرورت پڑی۔ اسی دوران اسرائیل نے خفیہ طور پر ایران کو ہتھیار فراہم کیے کیونکہ وہ عراق کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں ایران عراق جنگ کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کو ایک نئے خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ یوں ایران جو کبھی اسرائیل کا قریبی ساتھی تھا، وقت کے ساتھ اسرائیل کے سب سے بڑے مخالفین میں شامل ہو گیا۔ ایران اور اسرائیل کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ عالمی سیاست میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے، بلکہ بدلتے ہوئے مفادات ہی ملک کے تعلقات کا رخ طے کرتے ہیں۔ آپ کو ایران اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔